وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دینی مجلس میں جمع کیا. اس کے بعد لا تعداد انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات ربی وسلام علیہ. اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار علماء کرام، معزز سامعین و سامعات، آج کے اس پروگرام میں جس عنوان کے تحت آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں مجھے رکھنی ہیں، سکون زندگی کی تلاش. انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے قرآن حدیث کی روشنی میں حق بات بولنے اور ہم تمام لوگوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی تمام انسانوں کا باپ بنایا. دیکھا جائے تو انسان کی اصل ایک ہے، لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے انسان الگ الگ نظر آتا ہے. کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے، کوئی بہت ناٹا ہے تو کوئی بہت لمبا ہے. اور اسی طریقے سے انسان اپنے معاشی اعتبار سے بھی، معاشی حالات کے اعتبار سے بھی الگ الگ نظر آتا ہے. کوئی انسان بہت زیادہ مالدار ہے تو کوئی انسان بہت زیادہ غریب ہے. کسی کو اللہ نے مال دیا ہے بہت بے دریغ خرچ کرتا ہے تو کوئی بہت زیادہ بخیل ہمیں نظر آتا ہے. میرے محترم بھائیوں، اگر دیکھا جائے ویسے تو ہر کوئی اپنے مسائل کو لے کر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس میں جا کر اپنی زندگی کو سنوار دوں. ہر کوئی جو بھی ایمان کے اعتبار سے جو الگ الگ ہے، چاہے آدمی ایک مومن ہے، مسلمان ہے، تو دوسری طرف کافر اور فاجر ہے، لہذا دونوں طرف سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون مل جائے، زندگی بہت آرام سے کٹے، یہ زندگی خوشگوار زندگی بن جائے. اور میرے محترم بھائیوں، یہ خوشگوار زندگی پانے کے لیے، خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے لیے دانشوروں نے اور بہت سارے مذاہب کے ٹھیکیداروں نے بہت سارے اصول ایسے بتائے ہیں کہ جس کو حاصل کر لے، جن اصولوں کو، جن ضوابط پر عمل کر لے، تو لہذا ہم لوگ بہت ہی زیادہ خوشگوار زندگی گزار لیں گے اور زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا. لیکن میرے محترم بھائیوں، ایک طرف ان لوگوں کی عقلیں، یہ مخلوقات کی عقلیں، اسی طرف دوسری طرف رب العالمین کی حکمت. وہ رب العالمین جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، اس اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دین اسلام جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے. یہ دین اسلام جو ہمیں ہماری زندگی کے ہر مسئلے میں، ہماری زندگی کے ہر لمحے میں، ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر ایک مسئلے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے. میرے محترم بھائیوں، ویسے تو ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ فلاں فلاں کر لو تو سکون مل جائے گا، لیکن وہی دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے بھی واضح انداز میں دعویٰ کیا ہے کہ یقیناً ان چیزوں پر عمل کر لو تو لہذا تمہیں زندگی میں سکون مل جائے گا. تمہیں ہر ایک زندگی میں، تمہاری زندگی اس دنیا میں بھی سکون سے گزرے گی. اور اسی طریقے سے
آخرت میں بھی تمہیں اللہ رب العالمین سکون سے سرفراز کریں گے۔ تو محترم بھائیوں، یقیناً دین اسلام ایک امن کا گہوارہ ہے۔ دین اسلام امن و سکون کا مذہب ہے۔ اس سے زیادہ امن و سکون، اس سے زیادہ بہترین چیز کہیں ہمیں نہیں مل سکتی، کیونکہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی باتیں ہمارے لیے مشعل راہ بنتی ہیں۔ ان باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے ہمیں واضح انداز میں بات سکھلائی کہ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو یقیناً ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی چیز، اگر انسان اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے، اگر انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی بہت زیادہ آرام سے رکھنا چاہتا ہے، قبر کی زندگی بھی اس کی آرام سے گزرنا اگر آدمی یہ سمجھتا ہے، اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے وہ نجات پالے، قیامت کے دن میدان محشر میں بھی اس کو سکون نصیب ہو جائے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے راستے میں اس کو ڈال دے، یا جنت میں اللہ رب العالمین اس کو مقام دے دے، تو لہذا میں محترم بھائیوں، سب سے پہلا اصول جو دین اسلام نے ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور نیک اعمال کو لازم پکڑے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں واضح انداز میں ارشاد فرمایا، کہا اللہ رب العالمین نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، نیک ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کر لے، تو لہذا ایسے لوگوں کے لیے ہم زندگی میں اس دنیا میں حیات طیبہ عطا کریں گے، حیات طیبہ، بہترین زندگی ہم ان کو عطا کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے کہا کہ جو کچھ بھی وہ نیک اعمال کریں گے اس کا بدلہ اللہ رب العالمین بعد میں یقیناً ان کو عطا کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے عمل صالح کی شرط لگائی۔ ایمان اس بات پر کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، ایمان اس بات پر کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق ہے، ایمان اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو ہمارے لیے مبعوث فرمایا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہمارے لیے ضرور ہے۔ ایمان اس بات پر کہ ہم جو ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو آسمانی کتابیں نازل کی، خصوصاً قرآن مجید جو اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں پر نازل کیا، یہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت رہنمائی کا باعث بنتی ہے، تو لہذا اس قرآن پر ایمان لائے، اور اسی طریقے سے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ تو لہذا محترم بھائیوں، ایمان ہمارا کامل طور پر ہونا چاہیے۔ جب ایمان جب ہمارا مکمل ہو جائے تو لہذا نیک اعمال کی باری آتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کو رب تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہماری گردنیں اس اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے۔ اگر اللہ رب العالمین کو ہم رب تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ صرف اور صرف اسی اللہ رب العالمین کی مدد کریں۔ تو لہذا میں محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سکون زندگی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ لگائی، کہا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کر لو، اللہ رب العالمین حیات طیبہ عطا کریں گے۔ بہترین زندگی، بہترین زندگی، ایسی زندگی جس میں سکون ہی سکون ہوگا، ایسی زندگی جس میں انسان بہت آرام سے رہے گا، ایسی زندگی جس انسان کی زندگی میں دنیا میں ذرہ برابر بھی خوف نہ ہوگا اور نہ آخرت کا اسے کوئی خدشہ ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑتے ہوئے اللہ رب العالمین نے دوسرے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں اور بہترین ٹھکانہ ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ تو محترم بھائیوں، آج ہم اپنے آپ پر غور کریں، آج ہم اپنے آپ پر غور کریں
بھئی ہم ایمان والے تو ہیں لیکن ہمارے نیک اعمال کہاں ہیں؟ ہم ایمان والے تو ہیں لیکن ہمارے نیک اعمال کہاں ہیں؟ ہم ایمان والے تو ہیں، رب العالمین کی اطاعت ہمارے اندر کہاں ہے؟ ہم ایمان والے تو ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہمارے اندر کہاں ہے؟ ہم ایمان والے تو ہیں، پنج وقتہ نمازیں ہمارے اندر کہاں ہیں؟ ہم ایمان والے تو ہیں لیکن ہمارے اندر صدقات و خیرات کہاں ہے؟ ہم ایمان والے تو ہیں لیکن ہمارے اندر اللہ رب العالمین کے حکم کی بجا آوری کہاں ہے؟ تو لہذا ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے، ہر کوئی مشکلات میں نظر آتا ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ اے محترم بھائیوں، یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف دوڑے چلے آنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہم لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ لیکن ویسے ہی پوری زندگی اگر ہماری خوشحال بھی گزرتی ہے، ہماری زندگی میں خوشیاں بھی ہیں، اس وقت بھی نیک اعمال کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کریں گے تو یقیناً ہم لوگ اللہ رب العالمین کے لیے جو اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا، یقیناً اللہ رب العالمین اس وعدے کو پورا کریں گے اور اللہ رب العالمین ہمیں حیات طیبہ اللہ رب العالمین ضرور بضرور نصیب کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے محترم بھائیوں، آپ دیکھیں ایمان کے بعد جو اللہ رب العالمین نے شرط لگائی، اس بات کی شرط لگائی، اگر سکون زندگی چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کے دکھوں تکلیفوں میں جو مبتلا ہے، جو لوگ قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی رزق میں کمی واقع ہے، جو لوگ رزق کی تنگی کی شکایتیں کرتے ہیں، روزی روٹی سے پریشان ہیں، لوگ اپنے کمائی کو لے کر پریشان ہیں کہ بھئی کتنا بھی کمائے ہمارے درمیان بچتا نہیں ہے، ہم کتنا بھی کما لیں وہ ہمارے گھر میں ہمارے لیے بس نہیں ہوتا۔ تو لہذا میرے محترم بھائیوں، ان لوگوں کے لیے دین اسلام نے نسخے کیمیا دیا، وہ کہا کہ اگر تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تقوی کی تعریف کیا ہے وہ تو سن لے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف انسان کے دل میں آ جائے اور ایسا ڈر اللہ رب العالمین کا انسان کے دل میں بیٹھ جائے کہ وہ برائیاں کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کر کر اس برائیوں سے بچ جائے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور ہٹا لے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کا تقویٰ ایک بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کا تقویٰ بہت بڑی چیز ہے۔ اس تقوی کو اپنے دل میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں اس بات کو سن لو کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دل میں لا لو، یقیناً تمہارے معاملات آسان ہو جائیں گے، تمہاری زندگیاں آسانی کے ساتھ چلیں گی۔ یہ سکون زندگی کی تلاش میں ادھر ادھر جو بھٹک رہے ہو، یہ تلاش تمہاری ختم ہو جائے گی، تمہیں منزل مل جائے گی، تمہیں سکون اس دنیا میں حاصل ہو جائے گا اگر ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تقوی اتنی اہمیت کا حامل ہے، اس تقوی کی فضیلت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو آدمی اللہ رب العالمین کے تقوی کو اپناتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے اسے روزی روٹی عطا کرتے ہیں جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا تقوی جس کو جو لوگ اس کو اپناتے ہیں، تو لہذا اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بتلا دیتے ہیں۔ آدمی سامنے سمندر موجود ہو، آدمی کے سامنے بہت ہی راستہ موجود نہ ہو،
لیکن اللہ رب العالمین ایسے تنگ راستوں میں یا پھر ایسی جگہ جہاں پر آدمی گمشدہ ہو چکا ہے ایسی جگہ بھی اللہ رب العالمین راستہ بنا دیں گے اگر آدمی اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا. روزی روٹی کے لیے پریشان ہے, روزی روٹی کے لیے پریشان ہے, اللہ رب العالمین کا کلام یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے تمہیں روزی روٹی عطا کرے گا کہ تم جس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے, تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کمائی یہاں سے بھی آ رہی ہے, کمائی یہاں سے بھی آ رہی ہے, سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ رب العالمین تمہیں کہاں سے روزی روٹی عطا کریں گے. میرے محترم بھائیوں, رزق کا مطلب صرف روزی روٹی نہیں, رزق کا مطلب اولاد بھی ہے, رزق کا مطلب دنیا میں ملنے والی ہر نعمت بھی ہے. تو لہذا اگر ہم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں رزق سے نوازیں گے. تو میرے محترم بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں یہ واضح انداز میں وعدہ کیا, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا کہ اگر پورے کے پورے اہل زمین والے, پورے کے پورے اہل زمین, سب کے سب زمین والے اگر اللہ پر ایمان لا لے اور اللہ کا تقوی اختیار کر لے تو لہذا اللہ رب العالمین آسمانوں اور زمینوں کے برکات کے دروازوں کو اللہ رب العالمین کھول دیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں, یہ تقوی آج ہم بالکل جس کے پیچھے, جس کو جو ہے ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے, یہ تقوی جس سے آج ہمارے دل بالکل خالی ہے. آج ہم لوگ نیک اعمال بھی کرتے ہیں تو لہذا اپنے دوست کے ڈر سے, اپنے جو ہے ابا کے ڈر سے, اپنے فلاں کے ڈر سے, فلاں کے ڈر سے نیک اعمال بھی کر لیتے ہیں, برائیوں سے بچتے بھی ہیں. تو لہذا ہم اپنے انسان کے کسی انسان کے ڈر سے بچ جاتے ہیں. تو لہذا یہی چیز اگر اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے تو لہذا ہمارے نیک اعمال بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں گے. اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بہترین زندگی اللہ رب العالمین عطا کریں گے. میرے محترم بھائیوں, یہ دوسرا پوائنٹ تھا, یہ دوسرا سبب تھا جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے انسان سکون زندگی کو حاصل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے محترم بھائیوں, اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں, سکون زندگی کی تلاش میں ہم لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں تو لہذا قرآن مجید کا تیسرا یہ حکم, تیسرا اصول, یہ ضابطہ یہ کہتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر توکل کر لو, اللہ پر بھروسہ کر لو, اللہ رب العالمین تمہاری تنگی پریشانیوں کو دور فرما دے گا. اللہ رب العالمین پر جیسے بھروسہ کرنا ہے ویسے بھروسہ کر لو, اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری اس زندگی میں سکون عطا کرے گا. آخرت میں اللہ رب العالمین تمہیں سکون عطا کرے گا. اے محترم بھائیو, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے. تو لہذا مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں, پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں, ہم اپنے گھریلو پریشانی میں مبتلا ہیں, ہم اپنے معاشی پریشانی میں مبتلا ہیں, ہم اپنے ملکی حالات کی پریشانی میں مبتلا ہیں. آؤ اللہ رب العالمین پر اگر ہم بھروسہ کر لیں تو لہذا اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہوگا. اور جس کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہو جائے, جس کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہو جائے, یقیناً اس آدمی کا کوئی بال باقا بھی نہیں کر سکتا, یقیناً اس آدمی کو کوئی ذلیل و خوار نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین جس کا ہو جائے, اللہ رب العالمین جس کا ہو جائے, اس کے تو پوری دنیا والے اگر اس کے دشمن بھی بن جائے تو لہذا اس آدمی کا کچھ بھی ذرہ برابر بھی بگاڑ نہیں سکتے. تو محترم بھائیو, یہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح انداز میں ارشاد فرمائی لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح انداز میں ارشاد فرمائی, کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم جیسے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے ویسے اللہ پر بھروسہ کرو گے تو لہذا جس طریقے سے اللہ رب العالمین پرندوں کو روزی روٹی عطا فرماتے ہیں, جس طریقے سے پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں, شام ہوتے ہوتے گھر واپس لوٹتے ہیں تو لہذا پیٹ بھرے ہوئے نکلتے ہیں, پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں. تو محترم بھائیو, یہ اصل میں اللہ رب العالمین پر توکل
توکل ہے. تو لہذا جب ہم کمائی کے لیے جائے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر لے کہ بھائی میں اپنے دکان پر جا رہا ہوں, اس دکان میں آج اللہ رب العالمین نے چاہا تو لہذا میری کمائی ضرور بضرور ہوگی. اگر اللہ رب العالمین کسی کو بھیجنا نہیں بھی چاہتا تو لہذا تب بھی اللہ رب العالمین میرا مالی ہے, تب بھی اللہ رب العالمین میرا والی ہے, تب بھی اللہ رب العالمین میرا جو ہے اللہ رب العالمین میرا فیصلہ کرنے والا ہے, میرے حق میں بہترین اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا. تو لہذا یہ بھروسہ, یہ توکل اگر ہم اللہ رب العالمین پر رکھ کر ہم چل دیں گے تو لہذا یقیناً ہم لوگ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں گے تو یقیناً ہم اپنی زندگی میں سکون پالیں گے. میرے محترم بھائیو, آج معاملہ دیکھ لے, آج جو ہے اللہ رب العالمین پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے انسان خودکشیاں کر رہا ہے. آج انسان جو ہے اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے بٹیوں اور لوڑوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. آج انسان اللہ رب العالمین پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بٹیوں کو لے کر, بہت سارے بینکوں سے لون لے کر اپنی تجارتوں کو, اپنے دکانوں کو چلا رہا ہے. تو یہاں یہ اللہ رب العالمین کے توکل کے خلاف ہے. یاد رکھیں اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہونا چاہیے. جس طریقے سے اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہونا چاہیے وہ آج بھروسہ ہمیں نظر نہیں آتا. آج ہم بھروسے مند ہیں تو اپنی چالاکی پر ہم بھروسے مند ہیں. آج ہم بھروسے مند ہیں تو لہذا ہم اپنے دکان کو صبح ٹھیک 9 بجے کھولنے پر بھروسہ مند ہیں. بھائی صبح سویرے 9 بجے ہم دکان کھولیں گے تبھی ہمارے دکان پہ گاہک آئیں گے, تبھی ہمیں کمائی ہوگی. تو لہذا یہ بھروسہ ہماری زندگی میں آ چکا ہے. میرے محترم بھائیو, اللہ رب العالمین پر بھروسہ بالکل ختم. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل سے ہم لوگ بہت سارا پیسہ کما لیں گے, فلاں ہمارے ابا کی جو ہے پراپرٹی ہے, یہ خاندانی بزنس ہے, اس سے ہم بہت سارا پیسہ بنا لیں گے. تو لہذا میرے محترم بھائیو, ایک امید رکھی جا سکتی ہے, لیکن اصل میں امیدیں باندھی جائے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے باندھی جائے. بھروسہ کیا جائے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا جائے, لیکن اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات بتلائی, اعقلها وتوکل علی اللہ. سب سے پہلے اپنے اونٹ کو باندھ لو, اس کے بعد تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو. یقیناً اسباب پہ اختیار کرنا, اسباب کو اختیار کرنا یہ کوئی جو ہے توکل کے خلاف نہیں ہے. اسباب کو اختیار کیا جائے, ہم اپنی دکانیں کھولیں, دکانیں بند کر یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین روزی روٹی سے نوازے گا. دکانیں کھولیں یقیناً, لیکن اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں کہ دکان تو کھول رہا ہوں لیکن اس میں بھیجنا, اس میں جو روزی روٹی ملے گی, اس میں برکت ڈالنا, یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری بنتی ہے. میرے محترم بھائیو, ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں. تو لہذا اور کبھی مصیبتیں پہنچ جائیں, پریشانیاں پوری پریشانیاں آ جائیں اور اس دکان کی وجہ سے ہمارا کاروبار تہس نہس ہو جائے, تو اس کے بعد بھی ہم یہی بات کہیں, قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تو یقینا ہم یہ بات کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ رب العالمین نے بات کہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی مصیبتیں ہم کو پہنچتی ہیں وہ مصیبتیں اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے, وہ ہمارا مددگار ہے اور ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں, اور مومن تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے. تو محترم بھائیو, مصیبتیں جب آتی ہیں, پریشانیاں اگر آ جائے, اللہ پر بھروسہ کرنے کے باوجود بھی, اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کے باوجود, اس کے باوجود بھی ہم لوگ یہی کہے بھئی جو مصیبت آئی ہے, جو مجھے نقصان ہوا ہے, اللہ نے لکھ رکھا تھا, ہو گیا ہو گیا, اب اس کے بعد اللہ رب العالمین ہماری حالات کو بدلے گا یقیناً. تو لہذا جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں, مومن کی حالت ہوتی ہے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون یقیناً پڑھتا ہے. تو لہذا محترم بھائیو, مصیبتیں پہنچ جائے تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہ چھوڑے, اللہ رب العالمین یقیناً مصیبتوں پریشانیوں سے نکالنے والا ہے. میرے محترم بھائیو, اسی طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں, اگر ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں, ہماری دنیا بھی بہت آرام سے گزرے, ہماری آخرت کی زندگی بھی بہت آرام سے چلی جائے, تو لہذا محترم بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں. یہ گناہ جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں, انسان ہونے کے ناطے جو چھوٹے موٹے گناہ ہم لوگ کر لیتے ہیں, جو اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں جو ہم سے ہو جاتی ہیں, سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں, جو مصیبتیں ہم لوگوں پر آتی ہیں, جو پریشانیاں ہم لوگوں پر آتی ہیں,
یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ ہمارے گناہوں کے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں مصیبتیں تم پر آئی ہیں، مصیبتوں کا پہاڑ تم پہ ٹوٹا ہے، پریشانیاں تم پر آئی ہیں، یاد رکھو یہ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین تو وہ ہے کہ جو بہت سارے گناہوں کو تو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن آج کل ہماری زندگیوں کو دیکھ لے، ہماری زندگیوں کو ٹٹول لے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے زیادہ آج ہماری زندگیوں میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نظر آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہماری زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ یہ زندگیاں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دی اس خالق کائنات کی یقیناً ہم نافرمانی میں گزار رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھیں یہ مصیبتیں جو ہم پر آئی ہیں، یہ پریشانیاں جو ہم پر آئی ہیں، یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو ان گناہوں سے معافی مانگ لیں گے، یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں اپنی مصیبتوں سے نکال دیں گے، یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں پریشانیوں سے نکال دیں گے۔ توبہ و استغفار اگر کوئی لازم پکڑتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی اگر کوئی لازم پکڑتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بات واضح ارشاد فرمائی، کہا اللہ رب العالمین نے کہ اگر تم استغفار کرو گے، نوح علیہ السلام کا وعدہ ہے، اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم استغفار کرو گے تو یقیناً اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے تم پر اللہ رب العالمین آسمان سے برکتوں کی بارش اللہ رب العالمین نازل کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہیں جو ہے مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہیں مدد پہنچائیں گے۔ تو لہذا میرے محترم بھائیو، اور اسی طریقے سے دنیا میں اللہ رب العالمین تمہارے نہریں اللہ رب العالمین نکال دیں گے۔ میرے محترم بھائیو، توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے انسان یقیناً کامیاب ہوتا ہے۔ تو لہذا میرے محترم بھائیو، توبہ و استغفار ایک ایسی چیز ہے اگر آدمی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لے تو یقیناً انسان کامیاب ہو جائے گا، اس کو زندگی کا سکون، حقیقی سکون اس کو حاصل ہو جائے گا۔ تو لہذا میرے محترم بھائیو، استغفار کرے تو لہذا ان تین لوگوں کی طرح استغفار کرے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ذکر کیا، اور اسی طریقے سے استغفار کرے، توبہ کرے تو حمیدیہ کی اس عورت کی طرح توبہ و استغفار کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے۔ یقیناً جب ہم گناہوں سے معافی مانگیں گے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ جو مصیبتیں ہم پر آئی ہیں، جو پریشانیاں ہم پر آئی ہیں، یقیناً یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہم سے ٹل جائیں گی، اور اللہ رب العالمین ہمیں بہترین سے بہترین زندگی اللہ رب العالمین عطا کریں گے۔ اسی طریقے سے محترم بھائیو، اگر ہم سکون زندگی کی تلاش میں ہیں تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ دعا کو لازم پکڑیں، اللہ رب العالمین سے دعا کو لازم پکڑیں، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعائیں مانگیں۔ اے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح انداز میں ارشاد فرمائی اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اللہ نے کہا کہ بھلا بتلاؤ، مصیبت میں پڑے انسان، بہت زیادہ پریشانی میں پڑے انسان کی سننے والا کون ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے؟ تو لہذا مصیبت کو دور کرنے والا، تکلیف کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو لہذا دعا کو لازم پکڑیں گے تو یقین ہم مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں، یہ زندگی کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، یہ سکون زندگی کی تلاش ہماری ختم ہو سکتی ہے، یقیناً ہمیں سکون یقیناً حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے، اور دعا کے سلسلے میں اس بات کو واضح انداز میں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو وہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے
اللہ رب العالمین ہاتھوں کو خالی بھیجنے سے شرماتا ہے۔ تو محترم بھائیو، اسی طریقے سے محترم بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار مصیبتیں اور پریشانیوں میں دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اگر آدمی اس کو اپنے دعا میں شامل کر کر دعا کرتا ہے، اللہ اس کی ہر ایک دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت میں پڑے انسان کے تعلق سے بات کہی کہ جو آدمی یہ دعا کرے گا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی اللہ ربی لا اشرک به شیئا، کہ میں اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو لہذا اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین مصیبتیں اس کے لیے آسان کر دیں گے، پریشانیاں اس کے لیے آسان کر دیں گے، مصیبتیں نکل جائیں گی، تو لہذا سکون زندگی اس کو یقیناً مل جائے گا۔ اسی طریقے سے محترم بھائیو، سکون زندگی کی تلاش میں ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہی کا ذکر ہمیں دلوں کو سکون دے سکتا ہے، ہماری زندگیوں میں سکون لا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر یہ وہ چیز ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں واضح انداز میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح انداز میں ارشاد فرمائی، کہا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان لوگوں کے دلوں کو سکون، ان لوگوں کے دلوں کو اطمینان اللہ رب العالمین کے ذکر سے ملتا ہے۔ اور یقیناً لوگوں اس بات کو جان لو، اس بات کو یاد رکھ لو کہ دلوں کو سکون اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہی مل سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ رب العالمین کو یاد کر لے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، ان دعاؤں کو اگر ہم پڑھتے ہیں، یہ کلمات کو اگر ہم پڑھتے ہیں، تو لہذا اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کی وجہ سے یقیناً دلوں کو سکون ملتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج ہم لوگ سکون زندگی تلاش کرتے ہیں سگریٹ میں، آج ہم لوگ سکون زندگی تلاش کرتے ہیں بیڑیوں میں، آج ہم لوگ سکون زندگی تلاش کرتے ہیں گٹکے میں، آج ہم لوگ سکون تلاش کرتے ہیں چائے کافی میں۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھو سکون ملے گا تو اللہ رب العالمین کے ذکر میں ملے گا۔ یقیناً یہ گانا بجانا جس کو سن کر آج ہمیں سمجھتے ہیں کہ بھئی گانے سن لیں گے تو کتنا سکون ہوگا، فلاں کے گانے سن لیں گے تو کتنا اطمینان ملے گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین یہ واضح انداز میں کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو سکون اللہ رب العالمین کے ذکر سے مل سکتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس، اگر آدمی کو اللہ کے ذکر سے سکون نہیں ملتا ہے تو لہذا اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کو ٹٹولے، اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ بھئی میں کتنا مومن ہوں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ رب العالمین نے بات واضح انداز میں کہی ہے کہ مومن تو اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرتا ہے، لیکن مجھے ذکر سے سکون کیوں حاصل نہیں ہو رہا، اس چیز پر غور و فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو لہذا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو فلمیں دیکھ لے، یہ فلمیں دیکھ لے تو لہذا ہم کامیاب ہو جائیں گے، فلمیں دیکھ لے تو ہم لوگ جو ہے سکون ہمیں مل جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھیں یہ حقیقی سکون نہیں ہے، یہ دنیا داروں کا سکون ہے، یہ دنیا چاہنے والوں کا سکون ہے، جو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے ان لوگوں کو ملنے والا یہ سکون ہے۔ جو حقیقت میں مومن ہے، ایمان والا ہے، یقیناً اسے اللہ رب العالمین کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں بات ارشاد فرمائی کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ لوگوں اس بات کو سن لو، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری زبانیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، اسی طریقے سے محترم بھائیو، آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر علی کل احیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، جس کی وجہ سے یقیناً ہمیں حقیقی سکون حاصل ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، الحمدللہ ہمارے درمیان شیخ آ چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی شیخ کا بھی خطاب ہوگا، تو لہذا دو تین پوائنٹ ایسے ہی بتا
بتا کر میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور اسی طریقے سے اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. زندگی میں سکون چاہتے ہیں, مصیبتیں آ جائیں ہم لوگ صبر کر لیں. زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو لہذا ان نمازوں کو قائم کر لیں. یہ پنج وقتہ نمازیں جو اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کی ہیں, یہ نمازیں جو یقیناً ہمیں حقیقی سکون عطا کرتی ہیں. اللہ رب العالمین نے یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح انداز میں ہمیں ارشاد فرمائی, کہا اللہ رب العالمین نے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ لوگوں مصیبت میں پڑے ہو, پریشان ہو, زندگی کو میں پریشان ہو تو یقیناً یاد رکھو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ, بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے لیے نماز میں اللہ رب العالمین نے جو نماز میں اللہ رب العالمین نے مجھے حقیقی سکون دیا ہے. تو لہذا آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز ہے. ان نمازوں کی پابندی کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہا کرتے تھے, یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا, اے بلال نماز کو قائم کرو, اے بلال نماز قائم کرو یا پھر اذان دے دو اور ہمیں سکون پہنچاؤ. تو محترم بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان نمازوں کو پڑھیں. یہ جو سکون زندگی کی تلاش میں ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں, یقیناً دین اسلام ایک کامل مذہب ہے. ہمیں دین اسلام مکمل طور پر کامل طور پر ہمیں وہ ضوابط ہمیں عطا کرتا ہے جس سے ہم زندگی کو یقیناً بہت آسان, پرامن, پرسکون بنا سکتے ہیں. ان اصولوں کو اپنانا, ان چیزوں کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے. یقیناً اسلام کی طرف آ جانا یہ ہمارے لیے سکون کا باعث ہوگا. اگر ہم مسلمان حقیقت میں مسلمان ہو جائیں گے تو لہذا یقیناً ہم لوگ جو ہے سکون زندگی کو پالیں گے. میرے محترم بھائیوں یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں رکھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں میں نے جو ہے ابھی قرآن حدیث کی روشنی میں رکھی, اللہ ان تمام باتوں پہ ہمیں کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی سکون زندگی اللہ رب العالمین تو عطا فرما. اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانوں کو دور فرما دے. اللہ جو قرض کے طرح ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کے قرض ادا کرنے کی سبیل عطا فرما. اللہ رب العالمین جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کو حلال کمائی کی, حلال روزی روٹی اللہ رب العالمین کو نصیب فرما. آمین ثم آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.